جو انتہائی ہمارے ہاں پولرائزیشن ہوئی ہے، جو تقسیم ہوئی ہے، اس میں میں تحریک انصاف کی سیاست کا کوئی مداح نہیں رہا۔ آج سے ہر چوک ڈی چوک ہوگا، لیکن ہر چوک جشن منانے والا ڈی چوک ہوگا، احتجاج والا ڈی چوک نہیں ہوگا۔ ناصر عباس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی عامر ڈوگر صاحب کی وساطت سے بقول ان کے پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ آئیے مل بیٹھ کر ہم جوائنٹ اپوزیشن کا کوئی لاہ عمل ٹائپ کے اگر کوئی راستہ بنتا ہے تو بیٹھے نکالیں۔ اس ملاقات کے دوران کہ جی ہمیں 1 سال پہلے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے پنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہوگی، یہ بس ہم شاید اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ لیکن ہم ڈیل، لفظ ڈیل ہے نا، اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اس وقت عوامی مقبولیت جو ہے نریندر مودی کی وہ ہے 23%، بہت کم نہیں سر؟ اس کے مقابلے میں راہل گاندھی کی ہے 69%، یعنی 69%۔ اس سے پہلے ایسا ہی واقعہ 2019 میں ہوا تھا، غیر مقبول ہونے کا۔ پہلی اس حکومت وقت اس کی جو تھی وہ 25%، 25%۔ اس دفعہ اس سے بھی کم ہے، اس دفعہ 23% آپ کہہ رہے ہیں۔ یار سن لو، اس وقت 25% تھی اور پلوامہ ہو گیا تھا۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ نصر صاحب بالکل تھوڑی دیر پہلے پہنچے، اور آپ یقین کیجئے اس دفعہ میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آؤں یا اپنے کسی ذاتی کام میں بزی ہوں۔ پورے شہر میں، اسلام آباد اور پنڈی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے شہر ہیں، تو آزادی، جشن آزادی کی تقریبات کے حوالے سے گہما گہمی ہے۔ کچھ رستوں کی بندش ہے، کچھ انہوں نے روٹس بدلے ہوئے ہیں کہ آپ اس طرف سے نہ جائیں اور اس طرف سے جائیں۔ تو یقین کریں آج کہ اس میں میرا خدا را کوئی قصور نہیں ہے کہ میں اس گہما گہمی اور رش کی وجہ سے جو ہے، جو جشن آزادی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا ہوں۔ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے بھرے بیٹھے ہیں، بٹ نہیں، ایمانداری کی بات ہے کہ جب سے آپ سے میرا واسطہ پڑا ہے، یہ غالباً پہلا مرحلہ ہے جب میں آپ کے بہانے پر، آپ کے جواز، اب میں بہانہ نہیں بلکہ آپ کے جواز کو جو ہے جینون قرار دینے پر مجبور ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں بھی جب گھر سے نکلا تو یقینی طور پر بڑا، یعنی کہ شہر میں ایک رونق ہے، گہما گہمی ہے، ایکٹیویٹی ہے، اور یہ obviously ایک اچھی بات ہے کہ یہ ہو۔ چونکہ اب آپ ذکر ہی گہما گہمی سے اور رونق سے کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں تو کوئی اور بات تھی، میں کرنا چاہ رہا تھا ایک، اچھا وہ کیا؟ وہ سبجیکٹ تھا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ چلو اس کو کوشش کریں گے بعد میں لے آئیں۔ تو میں اصل میں یار تمہاری بات سے مجھے پھر بات یاد آ رہی ہے کہ اس گہما گہمی کو مزید دیکھو، لوگ جو ہیں، ہم اس بات کو روزانہ میں چیختا رہتا ہوں، داد فریاد کرتا رہتا ہوں کہ یقینی طور پر اچھا ہو برا وقت ہو، یہ وہ قومیں اپنی جد و جہد آزادی اور آزادی کے دن کو فراموش نہیں کرتی اور اسے سیلیبریٹ کرتی ہیں بھرپور طریقے سے۔ یہ ہر قوم کا مزہ، اگر آپ کوئی بہت ہی واقعتاً ایک مایوسی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ناقابل علاج قسم کے مریض نہ ہوں تو یہ بڑی نیچرل فطری عمل ہے کہ آپ اپنی آزادی کو لیکن ایسے جو مواقع ہوتے ہیں نا، ایسے مواقعوں پہ حکمران اشرافیہ، جب میں حکمران اشرافیہ کا ذکر کر رہا ہوں تو میں محض حکومت کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، I mean وہ یار دا ہول جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے نا، ایک بہرحال ایک پر سے میں اور آپ اس ایلیٹ میں نہیں ہے اس گیم، ٹھیک ہے سمجھ گیا۔ تو ان لوگوں کا میرا خیال ہے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے موقعوں کی مناسبت سے کوئی ایسی پولیٹیکل میسیجنگ کریں کہ ایک فیل گڈ فیکٹر ہو۔ اس وقت دیکھو، حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائے بغیر ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ اگر تیل کی قیمتیں
आसमानों को छू रही हैं तो उसमें हुकूमत का कसूर ऐसा सच नहीं है। हाँ उस हद तक नहीं है, ठीक है, रेगुलेट करने में कुछ खामियां जरूर हैं, ठीक है। अब वो ईरान और इजराइल अमेरिका और आपने हुर्मुज़ का बंद होना, उनका अब वो बंद होना, वो तो ये तमाम चीज़ें बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम तो उसके असरात भुगत रहे हैं और उसके असरात की वजह से हमारे मकामी तौर पर भी काफ़ी उदास करने की खबरें आ रही हैं, जिनको मैं एक्चुअली शुरू करना जा रहा था उससे। तो वो अच्छा हुआ कि फिर आपने इसमें गहमा गहमी में ही रहते हुए थोड़ा सा इसको बड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सकता था। देखो गुज़श्ता एक हफ्ते से नहीं, हुकूमत ने बहुत तकरीबात वगैरह अरेंज किया है लोगों को। यार मैंने लफ्ज़ मैसेजिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक मैसेज बहरहाल इस वक्त तुम पसंद करो या ना करो, क्या तुम या मेरे रेगुलर देखने वाले या पढ़ने वाले इस बात की गवाही नहीं देंगे कि मैं ये जो इंतहाई हमारे यहाँ पोलराइजेशन हुई है, जो तकसीम हुई है, उसमें मैं तहरीक इंसाफ की सियासत का कोई मद्दाह नहीं रहा और बल्कि उनका इस्टेब्लिश नक़ाद रहा हूँ और उसकी वजह से मैंने उनके दौरे हुकूमत में सज़ा भी भुगती है। ठीक है जी, और उस पर मुझे कोई शर्मसारी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। इफ़ गिवन अनदर चांस आई वुड लव टू बी देयर, वो एट द पुश में हो गई बात। ये कहते हुए भी इवन विद दिस बैकग्राउंड, इस माजी के साथ भी मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी कि आज 14 अगस्त से एक दिन कबल आज से पहर केपी के कम अज कम ये होता कि केपी के वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब की उनके कायद से मुलाकात, वो अडयाला गए, हाँ, वहाँ नहीं हुई उनकी मुलाकात, और उनको वो मुलाकात ना होने की सूरत में ये बयान देने की आज जरूरत ही महसूस ना होती, उनसे आप वो जवाब छीन लेते कि जी बस फिर आज से हर चौक डी चौक होगा वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ। क्या जरूरत थी? आज से हर चौक डी चौक होगा, लेकिन हर चौक जश्न मनाने वाला डी चौक होगा, एहतजाज वाला डी चौक नहीं होगा, बल्कि इस तरह की कोई फीलिंग दी जा सकती थी ना। मैं आप ये कह रहे हैं कि आज वो अगर जा रहे थे या गए हैं अडयाला तो मिलने दिया जाता। अब ये तो बड़े असर से नहीं मुलाकातें करने दी जा रही ना। जब से वो शख्स वजीर आला बना है उनको ये मौका नहीं मिल रहा। दुरुस्त फॉर फील गुड फैक्टर गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि आज उनको फैसिलिटेट कर दिया उनको। अच्छा वो खुद भी कह रहे थे ना कि आपकी शर्त जो है ये बाबा, ये शख्स जो है ये आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ब्रॉड पिक्चर में रूलिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। जब एपेक्स कमेटी का इजलास होता है उससे ज्यादा जो है कितनी हसास बातें और कौन से फोरम पे डिस्कस होती हैं जी, फैसला साजी का, क्या उसमें सुहेल अफरीदी मौजूद नहीं होते? जब पाकिस्तान की सारी एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े मसाइल को डिस्कस किया जाता है। इसको बात को ध्यान में रखते हुए आप पहले तस्लीम करें कि वो आपके रूलिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप उनको जो है मौसूफ को एपेक्स कमेटी के इजलास में बिठाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में फैसले लेने वाले इजलासों में वो बैठे होते हैं, वो स्टेक होल्डर है। वो शख्स गुज़श्ता हफ्ते 3-4 टेलीविजनों पे यके बाद दीगरे आकर ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरी मुलाकात हम लोगों की करवा दी जाए तो हम उसके बाद कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये कहा उन्होंने। भाई आपने ये क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया? आप आज सुहेल अफरीदी को इनफॉर्मली, बहरहाल आपके रवाबित तो हैं बराह रास्त ना सही किसी न किसी तरह, हर हवाले से ये कहना कि बैकडोर राब्ते नहीं है तहरीक इंसाफ के कुछ नुमाया लोगों से, तो वो गलत है। और ये बैकडोर राबितों का वो औतरे मुंडे जो भी कहते रहे ये होते हैं, होने चाहिए। अगेन इसके बगैर सियासत हो सकती है ना बाबा, वो चल सकते हैं। ही इज चीफ मिनिस्टर of a very, very sensitive and strategically important province of Pakistan. दुरुस्त है ये नहीं? बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो आप ये कह सकते थे कि देखिए साहब हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं,
اس کے بعد یہ آپ برڈن پاس آن کر دیتے سہیل آفریدی پہ کہ کیا وہ اس ملاقات کے بعد اپنے وعدے پر یا اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اس ملاقات کو لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں موصوف، یا تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے لانے کو؟ اور اگر وہ اپنی کمٹمنٹ پر جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی اس کے اوپر پورا اترتے تو تم مجھے ایک بات بتاؤ، ایک راستہ نہ ملتا کہ یار شاید 27 ستمبر سے پہلے ہی حالات کچھ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ اوپننگ ہو سکتی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اٹ کین بی اوپننگ. صحیح ہے. دوسری طرف اب سارا مسئلہ آپ نے ایک آ اور کے بات اٹک کی جاتا نا ہے کہ اس ساری گہما گہمی اور ایک جوشیلے موقع پر ایک وہ گڈ فیل فیکٹر گورنمنٹ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ ہوتا کہ ہر چوک جو ہے وہ فیل گڈ فیکٹر کو ریفلیکٹ کرتا ہوا ہوتا کہ یار کم از کم آج کے دن جو ہے لیکن گورنمنٹ یہ سمجھتے کہ سچویشن ادروائز بھی ہو سکتی تھی. نہیں گورنمنٹ کے اپنے کنسرنز تو ہیں. نہیں یار، پھر وہی بات ہے نا کہ میں خالی سہیل آفریدی کے حوالے سے بات ٹھیک ہے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری جانب ایک اور بھی بات ہو سکتی تھی. وہ کیا؟ سہیل آفریدی نے یہ باقاعدہ ٹی وی پہ کہا ہے نا، کوئی یعنی کسی کے کان میں سرگوشی تو نہیں کی. وہ یہ کہی ہے کہ جی بہنیں بھی لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ وہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، اور اس کا کوئی باقاعدہ ڈینائل نہیں دیا علیمہ خان صاحبہ نے. تو کیا یہ نہ ہوتا کہ جیسے ہی موصوف نے بیان دیا تھا اس کے دوسرے دن ایک چٹھی جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو لکھ کے دی جاتی کسی بھی بہن کی طرف سے؟ چلیں اگر علیمہ خان کے لیے مشکل ہوتا کہ جی کہ وہ تو عظمیٰ خان صاحبہ، نورین عظمیٰ خان صاحبہ، نورین بی بی، ان کی جانب سے جی کہ مجھے خدا کے ولی سے میرے بھائی سے تو ملاقات کروا دیں، اور میں وہ جیسے آپ کی وجہ سے نہیں، اب چونکہ کورٹ کا یہ حکم ہے کہ ملاقات کے بعد میں جو ہوں کوئی سیاسی گفتگو نہ کروں، تو میں کورٹ کے احترام میں آپ کا فیس بھی رہ جاتا. ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی نہ ہوتا کہ آپ جھک گئے ہیں، آپ نظر بظاہر پولیٹیکلی اسپیکنگ آپ کے وہ الفاظ could have been justified کہ جی آپ عدالت کے احترام میں یہ وعدہ کر رہے ہیں، جھک کر نہیں کر رہے ہیں. تو پھر آپ حکومت کو امتحان میں ڈال دیتے ہاں ٹھیک ہے. کہ لیجیے جناب ہم نے تو کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق اب آپ کو لکھ کر اس کی کمٹمنٹ پاسداری کرتے ہوئے ہم نے وہ کر لیا. تو وہ بھی لچک دکھا دیتی، وہ بھی نہیں آئی. نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا آج ایک پولیٹیکل میسجنگ ہو سکتی تھی آن دا ڈے آف انڈیپینڈنس. اور اتفاق ایسا ہوا ہے کہ آج اب چونکہ ادھر آ ہی گئے ہو تو پھر اس کو کمپریہنسولی یا تو اچھا، وہ وہ چونکہ کیا؟ وہ ہاں، بتا دیں، یعنی آپ کے گہما گہمی سے وہ لفظ چونکہ نکل آیا میرے ذہن میں، تو ایک یعنی ایک ٹریک پہ چل گیا ہوں نا. ہاں بتائیں. آج سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ناصر عباس علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ہاں ان کی پارلیمانی رپورٹر سے ملاقات ہوئی ہے. ایسوسیشن کے ہمارے نمائندے گئے تھے، سومرو صاحب، پی آر اے وغیرہ. ہم بھی سومرو، اور باقی جو سارے جو ایکٹیو آج کل پارلیمان کور کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اس ملاقات کے دوران کہ جی ہمیں 1 سال پہلے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے پنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہوگی، یہ بس ہم شاید اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں. اور ایسی انہوں نے خبریں چل کہا رہی کہ ہیں. لیکن ہم ڈیل، لفظ ڈیل ہے نا، اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے. تو یہ تفصیلات میں جانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ظاہر ہے غیر مشروط طور پر تو بنی گالہ نہیں بھیجنا چاہ رہے ہوں گے. تو آج جب اتنا کچھ کر ہی رہے تو بتا بھی دیتے کہ جی مندرجہ ذیل شرائط کے تحت کہہ رہے تھے کہ جی بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. یہ انکار کے باوجود وہ اب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم حکومت سے بطور، اب یہ اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ کہہ رہے ہیں، مذاکرات کو آمادہ ہیں، لیکن اس کے لیے ہم پرائم منسٹر کے دفتر یا پی ایم ہاؤس جانے کو تیار نہیں. حکومت اگر مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ سنجیدہ ہے تو پارلیمان کی کمیٹی کے کسی کمرے میں، وہ کمیٹی نمبر 1 میں سے امپورٹنٹ ہوتی ہے سب سے، اس میں ملاقات کر لیں تو ہم حاضر ہیں پرائم منسٹر سے ملنے کو. جی. تو
गवर्नमेंट को इसको जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को और हुकूमत को इसको नहीं, अब ये भी तो उनके लिए Now call their shot, ना? डिसरिस्पेक्ट है कि जब मेरे ऑफिस में क्यों नहीं मुझे उसी ओ बिल्डिंग बाबा तो क्या वो चैम्बर उसी बिल्डिंग में ना वज़ीर ओ आज़म। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह का वास्ता है, जनाब शहबाज शरीफ साहब को जो इज्जत और वक़ार मुयस्सर है वो इसी पार्लिमान के लोअर बराह रास्त आपके और मेरे वोटों से मुंतखब कौमी असम्बली के कायदे-ए-वान होने की वजह से है ना। हाँ ठीक है। तो पार्लिमान की वक़ार इज्जत उसके अगर कमेटी के रूम में, तो वो वजीर आजम ही का वक़ार और इज्जत है ना, उसका हाउस है ना यार। इस वक्त तो कायदे-ए-वान वो है। आप कह रहे हैं कि इस ऑफर को फौरी अवेल करना चाहिए। भाई नाउ यू से कि हाँ जी अब मैं फला दिन मैं ये तैयार हूँ, अब बजाय में बातचीत किसकी मजबूरी है, पीटीआई की या नून लीग की? साफ बात बताऊं, दोनों की। नहीं, दोनों की कैसे हो सकती है? चलो ना वजीर आजम शहबाज शरीफ की यार मुझे दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत बता दो जो पार्लिमानी निजाम के तहत काम करती हो। मैं रिपीट, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो ऑपोजिशन के साथ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग बरकरार नहीं रखती किसी न किसी तरह की, तमाम तर लड़ाई मार कुटाई के बावजूद रहती है। हाँ रहती है, पर यहाँ पे नहीं है ना, तो विद हेल्ड हुई नहीं तो फिर उसके बाद इसीलिए जो है आपके यहाँ गैर जमहूरी वक्फे भी तो तवील आते हैं। नहीं, अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये तो सूट करता है मौजूदा हुकूमत को। कैसे? भाई कमेटीज में पूछ गूछ वाला कोई नहीं, अपने बंदे बैठे वही सवाल पूछेंगे, वही जवाब सबमिट कराएंगे, वही एलिगेशन रेज करेंगे। आपके पास पीएससी में कोई अपोजिशन नहीं है, आपको फ्लोर के अंदर अपोजिशन। भाई शहबाज शरीफ साहब और इस हुकूमत की बंदोबस्त को तो ये सिस्टम सूट करता है, तो वो क्यों उनकी शर्त पे कमेटी नंबर 1 में जाएंगे? मेरा अपना ये ख्याल है, लेकिन क्या ये तासुर जा रहा है कि जी एक मुसलसल सियासी तनाव जो है, इस तासुर का हुकूमत वक्त पे कोई असर नहीं पड़ता ना? क्यों नहीं पड़ता भाई? क्यों? क्या बात कर रहे हो? उन्होंने मौज लगी, उन्होंने क्यों फर्क पड़ता? ये तो आप सोच रहे हैं ना। तो बताए ना फिर, मतलब क्या इस तासुर से क्या उनको फर्क पड़ता है? बाबा उस तासुर से ये बनता है कि गैर सियासी अनासर जो हैं वो आगे आ जाते हैं, और उसमें खुदा न खास्ता एक एलिमेंट होता है जो दहशतगर्दी की तरफ चल पड़ता है, जिससे आपको डील करना जो है वो एक अजीब और किस्म की मुसीबत पड़ जाती है। दूसरा ये होता है कि फिर इस किस्म के जो है यानी बेसाख्ता एहतजाज शुरू हो जाते हैं। नहीं सर, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में पीपल्स पार्टी वो किरदार भरपूर अदा तरीके से निभा रही है। कैसे? कि वो एक कहीं ना कहीं अपोजिशन का रोल भी प्ले करती हुई नजर आती है भाई जहां जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो वो जो एक सियासी तासुर पीटीआई को माइनस करके है, जब पार्लियामान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात को माइनस करके पैदा होता है। मेरे भाई सीधी सी बात है, हाँ जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया उल्टी गिनती शुरू हो रही है, हाँ तो उसके बाद रवाबित शुरू हुए कि नहीं हुकूमत के? इसलिए कि इसका मतलब है कि उन्हें अपोजिशन की जरूरत है। क्या ये जब पीपल्स पार्टी ने आंखें दिखानी शुरू की, उल्टी गिनती की बात की, तो अचानक मीडिया को यह भी याद आ गया कि यार इस मुल्क का एक बड़ा अहम सूबा होता है केपी खैबर पख्तूनख्वा, और उसका एक वजीर आला होता है सुहेल अफरीदी। तो उनके तवील इंटरव्यूज यके बाद दीगरे आना शुरू हो जाते हैं। ये अचानक हो जाता है। क्या हो गया तुम्हें? अचानक याद आ गया। सोलह हर इंटरव्यू देते नहीं, हम तो लेने को तैयार हैं सारे लोग, ये कोई पाबंदी नहीं है हमारे। ओहो, तो लेकिन अगर पाबंदी नहीं है तो पहले क्यों नहीं किसी को याद आया? नहीं, हमारा तो फॉर्मेट नहीं है, तो वो ओ यार फिर वही बात है, मैं खबर नशर की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी मीडिया वालों को नहीं पता था कि एक सुहेल अफरीदी होता है। जब से मुंतखब हुए, बताओ किसने 1-on-1 इंटरव्यू कब किया था? नहीं मेरा ख्याल में। फिर तो कुछ होता है ना। तो जैसे राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि उन्होंने भी पीपल्स पार्टी ने, देखो ना, तुम उनको जो मर्जी कह लो, वो खतरे हैं सियासी तौर पर, वो चालाक है। वो ये दावा कर रहे स्पेस भी बनाते हैं और प्रेशर भी बिल्ड करते हैं। राजा नासिर अब्बास साहब ये फरमाते हैं कि जी आमिर डोगर साहब की विसातत से बकौल उनके पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आइए मिल बैठकर हम ज्वाइंट अपोजिशन का कोई लाहे अमल टाइप के अगर कोई रास्ता बनता है तो बैठे निकाले। हो सकता है कि वो हुकूमत को डराने के लिए ये पैगाम दिया हो, लेकिन बहरहाल रवाबत की है ना, एक पॉलिटिकल मूव तो हुई ना। हाँ ठीक है, हाँ हुई। तो बाबू
حکومت نے بھی اب جو حکومتی کردار ہے یہ جس کا آج آپ نے ذکر کیا کہ ایک اچھا یار موقع تھا حکومت کہ کو آپ ایک گڈ وہ دے دیتے گڈ فیل فیکٹر یہاں بن سکتا تھا. یہ جو حکومت کا ایک کردار ہے بالکل سٹبن ہو جانے والا, دیر از نو رسپانس کہ ہم نے پی ٹی آئی کو یا اپنی جو اپوزیشن ہے اس کو انگیج کرنا ہے, یہ کب تک چلائیں گے؟ رسپانس ہوا تھا نا. مطارق فضل چودھری صاحب اچانک گئے اپنے اسپیکر کے کمرے میں, اچانک وہاں پہ آگے عامر ڈوگر بیٹھے ہوئے تھے چیف وپ طریقے تو رک گئی نا وہ ساری چیز, اور اچانک وہ تصویر اخباروں میں آ گئی. وہ تو رک گئی نا پر آج اب سردار ایاز صادق اگر اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کن کن نے ملاقات کی ہے؟ کسی کو تصویر آئی ہے, کو پریس ریلیز آئی ہے؟ اس دن اچانک کیا ہوا؟ تو پھر کیا ہوا کہ چیزیں رک گئی نا, آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی نا. تو اس کا مطلب ہے بابا اب یہ جب آپ اور میں رپورٹنگ چھوڑ دیں گے, اور چونکہ ہم خود کفیل ہو گئے, ہمارے اپنے نظریات ہوتے ہیں نا. میں تو سیاست جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے, تو میں کیوں کسی کا وہ ہم نے حصی وہ جو ایک رپورٹر صحافت زندہ رہتا ہے رپورٹر کے تجسس سے, وہ تجسس ہی مکاتتا ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ دانشور ہیں, آپ بقرات ہیں, آپ بیٹھ کے آپ بتاتے ہیں کہ اب یہ کیجئے. جب صحافی نہیں رہیں گے اور دانشور بکرات بن جائیں گے تو پھر کہانی خبر اور خبریت والی نہیں رہے. اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں نے کہا, اب میں نے تو تمہارے پاس اس سوال کا جواب تھا کہ بھئی یہ سہیل آفریدی کے یکے بعد دیگرے سے پہلے حالانکہ بہترین موقع نہیں تھا کہ جب وہ موصوف منتخب ہوئے تھے تو یکے بعد دیگرے والے معاملے پہ وہ جو صوبوں کا شیئر تھا, کئی ایشوز بنے جن پہ سہیل آفریدی کو 1-on-1 بلایا جا سکتا تھا پر نہیں بلایا. اللہ آپ کو ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا یار ایک منٹ ہے جو ٹرمپ صاحب گئے, السلام علیکم, خدا حافظ. عرض یہ ہے کہ چونکہ آج آپ نے پورا سٹرکچر بدل دیا پروگرام کا. وہ یار پہنچا وہ لیٹ یار یہ کوئی اس میں کوئی معذرات خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نئی ایک ٹرین آف تھاٹ شروع ہو گئی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اب اگست امپورٹنٹ ہو گیا. ہاں 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے اور 15 اگست جو ہے ہمارے شریکوں کا ہے ہندوستان. ہاں تو اب عرض یہ ہے کہ انڈیا کی میرا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت دنوں سے اس بات پر بہت سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ عرصے سے 6-8 مہینوں سے ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پچھواڑے میں ایک ملک ہوتا ہے, اس کا نام ہے بھارت, اور وہ ہمارا اصلی دشمن ہے. ہاں جس کو 2025 میں ہم نے ٹھیک ہے جی شکست بھی تھی. ہاں اب ہم پورا یہ ابھی جو اس کے بعد سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ہم فوکسڈ ہو گئے ہیں مڈل ایسٹ فوکس. ٹھیک ہے. ویسے اگر تم بات کرو کہ بھئی ظاہر قیام پاکستان ایک علیحدہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا قیام, تو ہم ویسے بھی جو ہے یعنی مذہبی اعتبار سے بھی بھارت کی طرف کنڈ کر کے وہ ہمارے مشرق میں ہے تو ہم تو مغرب کی طرف دیکھ کر نماز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. نہیں ٹھیک ہے. ایک تم اگر تم اس کو جغرافیکل یعنی کہ اپنی مینٹل میپنگ کرو تو ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چلیں ہم تو انہیں بھلا بیٹھے, ہم نے تو انہیں ہماری کمر کے پیچھے ہیں, ہم آگے دیکھ رہے ہیں اور مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کہ یعنی مشرق وسطیٰ براڈر سینس میں. لیکن کیا وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی میٹر کرتا ہے. صحیح. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اس پہ obsessed رہتا ہوں, میں نگاہ رکھتا ہوں. تو میں نے تو اپنے دیکھا ہوگا بھارتی بنگال کے الیکشن آ رہے تھے, میں نے ہارٹ کے یہ اس سے پہلے ہم نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب سر گزارش یہ ہے کہ انڈیا میں عوامی رائے کے سروے کے لیے ایک بہت ہی مستند اور قابل اعتبار ادارہ ہے, مستند, جو بڑا ریسرچ کرتا ہے بہت ماڈرن پرنسپلز کے مطابق. اس کا نام ہے پول ٹریکر. ٹھیک ہے. یہ انڈیا کا سب سے بڑا جو ہے ایک حوالے سے اوپینین پول والا ہے عوامی رائے کا سروے کے لیے. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے 3 جولائی سے 7 اگست تک, ٹھیک ہے, اسی سال 26 میں, ابھی یار اس 3 جولائی سے 7 اگست تک, یہ ابھی مطلب ریسنٹ سروے ہے. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ 4,35,451 آدمیوں کے بھارت بھر میں مفصل انٹرویوز کیے ہیں.
وہ ظاہر ہے وہ ایک سیمپل بناتے ہیں نا کہ ان لوگوں کی رائے لے کر یہ ہو. ٹھیک ہے. اس تفصیلی ریسرچ کے بعد جو 3 جولائی سے لے کر 7 اگست تک جاری رہی، ان لوگوں نے یہ پروجیکشن کی ہے کہ اس وقت عوامی مقبولیت جو ہے نریندر مودی کی وہ ہے 23%. بہت کم نہیں سر؟ اس کے مقابلے میں راہل گاندھی کی ہے 69%، یعنی 69%. ٹھیک ہو گئی بات. ٹھیک ہے. انہوں نے تو اپنی رائے دے کر ختم کر دی، کیونکہ سروے والوں کا تو یہ کام ہوتا ہے. ہاں. اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گزشتہ 12 سالوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نریندر مودی جو ہے عوام میں عدم مقبولیت کے حوالے سے کم ترین سطح پر چلا گیا. یہ 12 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. ہاں. اس سے پہلے ایسا ہی واقعہ 2019 میں ہوا تھا. غیر مقبول ہونے کا پہلی اس حکومت وقت کے اس اقتدام پہ. کی ٹھیک ہے. جو تھی وہ 25%، 25%. اس دفعہ اس سے بھی کم ہے، اس دفعہ 23% آپ کہہ رہے ہیں. یار سن لو، اس وقت 25% تھی اور پلوامہ ہو گیا تھا. مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کم ہوا تو اس نے پلوامہ کرایا. میں یہ کہہ رہا ہوں پلوامہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 اگست سے ایک دن قبل یہ سروے سامنے آتا ہے جس میں اس کی مقبولیت 23% ہے. جب بھی، چونکہ بنیادی طور پر جو ووٹر ہے، کور ووٹر بی جے پی کا، نریندر مودی کا، وہ بھارت میں آباد مسلمانوں سے نفرت کی بیانیہ کا ہے، پاکستان سے نفرت کے بیانیہ پر ہے. تو اپنی ساکھ، اپنی مقبولیت بحال کرنے کے لیے مودی کو اس کی شخصیت، اس کو تو پہلے اپنی شخصیت کا وہ چاہیے نا. اور ویسے بھی یہ مت بھولو کہ بھارت کو بھی تو یہ خیال آتا ہوگا نا کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں بھائی، ہم بھی بہت بڑے آئل کے امپورٹر ہیں. چین کے بعد ہم ہی تو زیادہ امپورٹ کرتے ہیں، یہ وغیرہ ہمارے بھی لوگ وہاں ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ہمارے بڑے تعاون، یہ انویسٹمنٹ وہاں کی یہ وہ. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وائس رائے آف انڈیا جو ہے وہ یعنی تعینات کرتا تھا نا. میں نے اس دن تمہیں بتایا تھا کہ جنوبی یمن میں جو ہے وہ وائس رائے آف انڈیا اور ہماری فوج یعنی پاکستانی اور آج جو ہندوستان ہے، یعنی برٹش انڈیا کی فوج. ٹھیک ہے. برٹش انڈین آرمی ہوا کرتی تھی. برٹش انڈین آرمی کے جو ریپرزینٹیٹو وہاں مقرر کیے جاتے تھے مشرق وسطیٰ میں، وہ دلی سے تعینات ہوتے تھے. دلی سے کنٹرول ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جیسے مشہور ہماری ناول نگار ہے قلعت العین حیدر، ان کے والد جو ہیں سجاد حیدر صاحب، وہ جو ہیں وہ ادھر بصرہ میں وہ یعنی کہ اس کی سیاسی رپورٹنگ کرتے تھے وہاں سے. اچھا. ٹھیک ہے. مشہور ہے نا. تو ان کو خیال آتا ہوگا کہ یار ایک زمانے میں. اور اچھا بامبے، یہ جو دبئی میں آپ کو اگر وہ ڈرائیونگ کا لائسنس چاہیے یا وہ پسٹل کا، تو آپ بامبے یا کراچی سے لیتے تھے اس کا. اب ڈی سی اس کا آپ کو اجازت دیتا تھا. تو خیال ہوگا یار اب کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے. جو پوائنٹ ہے اصل میں میرا جو پوائنٹ ہے اس میں پوائنٹ کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے میں ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک کی منطق جو بتاتی ہے کہ جب بھی نریندر مودی کی مقبولیت ڈپ ہوتی ہے اس کا رخ پاکستان وہ ہمیشہ اس وقت کوئی نہ کوئی پاکستان کے خلاف ایڈونچر، نفرت، کوئی نہ کوئی بات جو ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور مودی کے پاس ابھی وہ کہانی ٹھپ ہوئی نہیں ہے جو 25 میں شروع ہوئی؟ کیسے ہوگی بھائی؟ اس پہ تم آج تک جو بات تم لوگوں کے پلے نہیں پڑی آئی تمہارے جیسے لوگوں کے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر یہ بار بار نصرت جاوید ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہوتا، دعویٰ کر رہا ہوتا، بڑک لگا رہا ہوتا، اے انڈیا والے اسی تھے اڈے جہاز چال ہے کتنے گیا تھا وہ بھائی امریکہ کا صدر ہر دوسرے دن یاد وہ کرتا ہے، وہ کتنی دفعہ کہہ چکا. دیٹ از ہی از یور پبلسٹی ایجنٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ قصہ پاری نہ ماضی ہو گیا، ختم ہو گئی بات، اب چیزیں آگے بڑھ گئیں، جن زی کا پروٹیسٹ آ گیا، پولیٹیکل جن زی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے پولیٹیکل اورینٹیشن ہی بدل گئی. وہ جو آپ جس کا خدشہ اظہار کرتے پاکستان اور 25 وہ پیچھے رہ گیا. وہ کہتے ہیں وہ
تو ٹھیک ہے آپ اگر اس خوشگمانی میں مبتلا ہیں تو آپ رہیے، میں آپ کے لیے دعا ہی مانگ سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے تھوڑا سا بھارت سے انٹریکشن درکار ہے نا زندگی کے. یار میں نے کئی برس جو ہیں وہاں پہ برسر زمین رہ کے رپورٹنگ کرتے ہوئے گزارے ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے شامل ہوں جو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے باہمی تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے کسی زمانے میں جو جیسے قائد اعظم کا تھا، جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہوتے. ٹھیک ہے. تو نریندر مودی اور بی جے پی کا نریندر مودی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا، اور میں کوئی دور پڑے کی بات نہیں کر رہا، کل کی جو ہے اس کی جو نریندر مودی کی جو تقریر ہوگی، ہاں وہ کرے گا نا میری دانش میں پرسوں 15 اگست کو جو وہ تقریر کرے گا 15 اگست کو، وہ واضح انداز میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ انڈیکیٹ کرے گی کہ یہ کوئی نہ کوئی شرلی ضرور چھوڑے گا جس سے پاکستان کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یہ کہتا نظر آیا کہ دیکھو یہ والی بات. سو اپنی پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے پاکستان از دا مین ٹارگیٹ. مجھے تاریخ بھی میں دعا مانگتا ہوں، مطلب کہ ابھی تک کا پیٹرن جو لاجیکل ریکارڈ یہی ہے، ٹریک ریکارڈ یہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو پیتھ ڈیپینڈنسی کہتے ہیں کہ آپ کی جس کو کہتے ہیں نا اردو میں لفظ ہوتا ہے فطرت ثانیہ، یہ وہ ہے. اس کا ابھی تک کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے، اور اس کے لیے میں نے تمہیں کانکریٹ ایگزامپل دی ہے. میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پلوامہ سے کچھ عرصہ پہلے بات کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں تمہیں کہ اس وقت 25% تھی، جو پلوامہ کے بعد اب 50 ہو، اور اب تو اس سے بھی کم ہے. اس وقت تو 59 ہو گئی تھی نا پلوامہ کے بعد، اب ہے 23. اچھا اس وقت ایک اور بھی صورتحال ذہن میں رکھو، اس وقت راہل گاندھی کی بھی جو ہے نا مقبولیت وہ بھی تقریباً اس کے برابر تھی، 25% کے قریب تھی. مگر اب وہ اب ایک اور کام ہو گیا ہے کہ راہل گاندھی باقاعدہ اس سروے کے نتائج کے مطابق بھارتی عوام جو ہیں وہ ایک الٹرنیٹو قیادت کے طور پر سنجیدگی سے شروع ہو گئے ہیں. 69% بہت بڑا بابا نمبر ہوتا ہے. تو اس کو تو اس وقت تو یعنی کہ جب کہ اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، راہل گاندھی بھی مقبولیت کے حوالے سے تقریباً نہیں کھڑا تھا جہاں وہ تھا. پر اب سچویشن جو ہے ادروائز ہے. ٹھیک ہے. تو اب تو بالکل الٹ ہے. تو یہ تو اور ڈیسپریٹ ہوگا 2019 سے بھی زیادہ کہ کچھ نہ کچھ کرو اور واپس. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. جو میں اور میں یہ کہتے ہوئے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ میں غلط ہوں. میں بالکل کیمرے کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، اور پھر لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو حق بجانب ہوں، آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے خدشات بالکل ٹھیک ہے، اور حقائق پر آپ کی تو سوئی پھنسی ہوتی ہے، آگے بڑھیں. کچھ حقائق جو ہیں وہ جتنے بھی تلخ ہوں لیکن ان سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اور یہ ان میں سے شاید. ایک بریک کی جانب. جی ناظرین ویلکم بیک. سب جشن آزادی ہے، گہما گہمی ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بری خبر کو آج پروگرام کا حصہ بناؤں، مگر یہ دینی پڑے گی کیونکہ ہم کل بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشنز تھے اس کا. اس سے پہلے تو ہم وہ ابھی بھی جوں کا توں ہے اللہ کے فضل سے. وہ جو گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن والا معاملہ تھا، آج اس کا 6واں روزہ، کل 7واں ہوگا. اب اس کا امپیکٹ جو ہے، سب سے پہلی بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کا جو ہم رو رہے ہیں، اب مارکیٹ میں ویزیبل امپیکٹ آنا شروع ہو گیا. اب یہ تو ایک قضیہ ہے کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں، سر تمام میں ابھی ہمارے وہ نیوز بلیٹن میں دیکھ رہا تھا، ٹرکوں کی لائن لگی ہے، موبلٹی ہے ہی نہیں، ان کی تو چیزیں آئیں گی نہیں. لیکن میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ بازار میں دال کی قیمت میں، تمام آٹے کی قیمت میں، اس قضیے کے ساتھ ساتھ ایک نیا قضیہ جو شروع ہوا، وہ جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، وہ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن والا. اب وہ وزیر صاحب جو ہیں، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب، ان کی کل جو ان سے وہ ڈسکشن ہوئی کہ ہم بات چیت اور مذاکرات کے لیے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں تاکہ 15 کی صبح پیٹرول پمپس بند نہ ہو اور آپ اور میں پیٹرول خرید سکیں، ڈیزل خرید سکیں، تو وہ ناکام ہو گئے. اس میں رپورٹ جو ہوا ہے، جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں ڈیلر ایسوسیشن والے، اور ابھی تک اس کو کاؤنٹر اسٹرکٹلی نہیں کیا علی پرویز ملک صاحب کا، یا ان کی وزارت کی جانب سے نہیں کیوں، وہ تو نام لے کر کہہ رہے ہیں.
ہاں تو ان کی جامع وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں، پہلے یہ تھریٹ واپس لو، ہڑتال کا پتہ وزیر پیٹرولیم کہہ رہے ہیں، داخلہ نہیں. اور سوری وزیر پیٹرولیم. تو علی پرویز ملک صاحب بس ٹھیک ہے، پھر آپ پھر یا تو پھر یہ کہ مجھے انشور کر کے دو نا کہ کل میں اپنی میں گاڑی لے کر پیٹرول پمپ جاؤں گا تو ہوگا. انہوں نے وزیر پیٹرولیم نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ یہ کیوں ایسے بات کر رہے ہیں. اچھا یہ کہا، اس طرح کا اظہار بھی کیا، لیکن بات کی ہے. نہیں بات کی ہے، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ہڑتال دھمکی میں نہیں برداشت کروں گا. اچھا دھمکی میں نہیں نہیں، ہوگا تو پھر بلانا ہی نہیں تھا. کہتے جو مرضی کر لو، کل سے جائیے، میں پاکستان کے عوام کو ٹی وی کے آگے کہتے ہیں اسکرین کے اوپر. نہیں وہ تو نہیں کہا، وہ تو پریس کانفرنس میں لائیو نہیں کی، وہ یہ خبر آپ نے دی تھی کہ ریکارڈڈ وہ ویڈیو یہ جو اعلان کرنا تھا روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں. بالکل ایسا ہے. اور اس پر بھی ان کا مطالبہ تھا کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے کیا ہے، ہمارا سسٹم اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمارے جو اپنے فائنانسز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول. اب وہ بدقسمتی یہی ہے، میں یہی جب چونکہ ہم نے بنایا تھا اسٹرکچر پورا، تو ہم نے کہا پھر یار وہی جو تم نے جب یہ گہمے کی بات کی، میں نے کہا یار کیوں بری خبروں سے شروع. سو اب ذرا بتائیے نا، اب کیا 14 اگست ہی کے حوالے سے نہیں بابا، گڈس ٹرانسپورٹر ہو گئے، اس کے بعد ہو گیا اللہ آپ کا بھلا پیٹرول کرے پمپ بند ہو گیا. پیٹرول پمپ. تیسری جو ہے بدخبری، تیسری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صاحب یہ جو ہمارے احسان کرتے ہیں کہ بجلی پیدا کیے بغیر کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر وہ آئی پی پیز جو ہیں، آئی پی پیز، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے پیسے پورے نہیں ہو رہے، اور جو ابھی جو مارکیٹ کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم جو بیچ بھی رہے ہیں نا، وہ لوگوں نے گھروں میں سولر لگا لیے ہیں، تو اب ہماری مارکیٹ نہیں ہے، تو ہمیں 34 ارب روپے اضافی چاہیے. اب یہ 34 ارب روپے اضافی کے لیے ہم بد نصیبوں کے لیے ارادہ یہ ہے کہ آئندہ 3 مہینوں میں بجلی کیا ہر یونٹ ہے اس کی قیمت میں ہر مہینے 1 روپے 34 پیسے کا اضافہ ہوگا. اب اس پہ ٹیکس ڈال دیجیے تو یقین کیجئے کہ آپ جتنے یونٹ استعمال کر رہے ہیں، جو بل آپ کا آ رہا تھا، اب وہ اس پہ اتنے ہی یونٹ روپوں میں آ جائے گا. مطلب 200 یونٹ استعمال کیے تو 2 آپ کا بل آ رہا تھا، اس پہ 200 روپے کا پر منتھ اضافہ ہو جائے گا. اللہ. اور یہ 3 مہینے کنٹینیو رہے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نا، ایک تو چلو تم نے کہا جی سیاسی طور پر فرق نہیں پڑتا، چلیں جی نہیں فرق پڑتا، تو یار آپ اکنامیکلی کو گڈ فیکٹر آج یہ کریٹ کر دیتے کہ جی 14 اگست ہے، کل سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ختم ہو گئی، اللہ کے فضل و کرم سے آج اناؤنسمنٹ ہوتی وزارت مواصلات کی جانب سے، اور یہ پیٹرولیم کل سے جناب رونق لگ جائے گی مارکیٹ میں. پر ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں. سو جو گڈ فیل فیکٹر کہ آپ کے پاس، اگر آپ نے سیاسی طور پر میرے پاس اب ختم ہو گیا، ایسے موقع پہ حکومت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ اچھی خبروں کے انبار لگا دی جائیں، پر ایسا ہوتا نظر نہیں آیا انفارچونیٹلی. اینی وے ختم ہو گیا ناظرین، سوموار کو ملاقات ہوگی. آپ سب کو میری، نصرت جاوید اور خبر نشر کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت جشن آزادی مبارک. اللہ حافظ.